बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम सामीन कराम, इससे पहले मैं एक वीडियो लेकर आया था जिसके अंदर मैंने आपके सामने कुछ ऐसी मशहूर अहादीस बयान की थी अल्लाह तबारक व तआला के बारे में, कि जिनके बारे में ये मशहूर है कि ये हदीस हैं, लेकिन दर हकीकत वो हदीस नहीं हैं, लोगों की बनाई हुई बातें हैं। इसी सिलसिले में आज मैं दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ। इसके अंदर मैं ऐसी अहादीस बयान करूँगा जो हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर हैं, कि ये हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम का उसके अंदर तज़किरा है और ये कहा जाता है कि हुजूर ने ये बातें बयान की हैं, लेकिन दर हकीकत वो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की बातें नहीं हैं, लोगों की बनी बनाई बातें हैं। इस किस्म की तकरीबन 8-10 अहादीस हैं, वो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। सबसे पहले हदीस, अल्लाह ताला का इरशाद है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं इस कायनात की तख्लीक ना करता। ये एक हदीस है, मशहूर हदीस है, यानी कि हम इसको हदीस समझते हैं और ये मशहूर बात है। और कई मरतबा मैंने भी इस बात को बयान किया होगा, अल्लाह पाक माफ़ फरमाएं, कि अगर आप अलैहिस्सलाम को मैं ना पैदा करता तो मैं कायनात की किसी चीज़ को ना बनाता। इसके बारे में लिखा हुआ है कि इस हदीस को हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ देलवी रहमतुल्लाह अलैह और हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मौजू करार दिया है कि ऐसी कोई हदीस नहीं है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसी बात बयान नहीं की कि जिसके अंदर ये अल्फाज हों। हाँ, आगे मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह आगे चलकर लिखते हैं कि इस मफहूम की, यानी इससे मिलती जुलती एक हदीस मौजूद है जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है, जिसका तर्जुमा ये आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। चुनांचे उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ना होते तो मैं जन्नत और जहन्नम को पैदा ना करता। अगर आप ना होते तो मैं जन्नत और जहन्नम को पैदा ना करता। ये हदीस है, यानी मफहूम मौजूद है कि अगर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को पैदा ना किया जाता तो अल्लाह तबारक व तआला कायनात की किसी चीज़ को ना बनाते। इसका मफहूम हदीस के अंदर मौजूद है, लेकिन वो अल्फाज जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं कि हुज़ूर ने फरमाया कि अगर मैं ना होता तो कायनात के अंदर कोई चीज़ अल्लाह कायनात को ना बनाते, ये बात गलत है, ये हदीस नहीं है, इससे एहतराज़ किया जाए। हदीस नंबर 2 तर्जुमा करता हूँ कि हर नबी को 40 बरस के बाद ही नबुव्वत मिली है। यह भी एक हदीस है, मशहूर बात है कि हुजूर ने फरमाया कि हर नबी को 40 साल के बाद नबुव्वत मिली है। इसके बारे में भी बहुत सारे मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि यह बिल्कुल मौजू है और ये नफ्सुल अमर के लिहाज से भी ये खिलाफ बात है, यानी हकीकत के लिहाज से भी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, हमारे नबी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को तो 40 बरस की उम्र में नबुव्वत मिली थी, लेकिन बहुत सारे अंबिया ऐसे हैं कि उनको पहले नबुव्वत मिली है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 33 बरस की उम्र में अल्लाह पाक ने इनको आसमान के ऊपर उठा लिया था, तो इनको जो नबुव्वत मिली थी वो 33 बरस से पहले मिली थी। इसी तरीके से हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि बचपन के अंदर ही उनको नबुव्वत मिल गई थी। जब वो छोटे से बच्चे थे तो अल्लाह पाक ने उनको नबी बना दिया था। लिहाजा ये कोई हदीस नहीं है कि हर नबी को 40 साल की उम्र में ही नबुव्वत मिलती है। हदीस नंबर 3, ये मैं आपको हदीस थोड़ी सी लंबी हदीस से पढ़कर सुना देता हूँ कि अल्लाह ताला ने अकल की तख्लीक की, फिर इसको हुक्म दिया कि पीछे हो जा तो वो पीछे हो गई, फिर इसको हुक्म दिया आगे हो जा तो वो आगे हो गई। फिर अल्लाह ताला ने इसमें से 99 हिस्से अकल को बनाया और अकल के 99 हिस्से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए और एक हिस्सा बाकी बंदों में तकसीम किया। तो इस हदीस के बारे में, यह हदीस मशहूर जो है लोग इसको बयान करते हैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के बारे में, तो इसके बारे में मशहूर मुहद्दिस मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि यह हदीस बिल इत्तेफाक झूठी और मनगढ़ंत है। बिल इत्तेफाक ये हदीस झूठी है, मौजू है। यहाँ पर इस किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह पाक ने ऐसे ऐसे यूं किया हो और इसको ऐसा, यानी कि अकल का 100 हिस्से तक बनाए हों और 99 हिस्से अल्लाह ने हुजूर को दिए हों और एक हिस्सा बाकी बंदों पर तकसीम किया। ये हदीस नहीं है, ऐसे अल्फाज नहीं है। मफहूम तो हो सकता है, अल्लाह पाक ने तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की शान इतनी बड़ी रखी है कि अल्लाह तबारक व तआला हुजूर अलैहिस्सलाम को कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी, यानी अपने बाद अपनी ज़ात के बाद सब कुछ अल्लाह पाक ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया। यानी ये मफहूम तो हो सकता है, लेकिन ये हदीस के अल्फाज ऐसे नहीं हैं। इन अल्फाज के साथ इसको हदीस बयान ना किया जाए, हुजूर की तरफ इस बात को मंसूब ना किया जाए। आगे काफ़ी तशरीह इन्होंने की है इस बारे में कि ये जो बात है तो ये इन लोगों ने ये निकाली है। मिसाल के तौर पर मैं एक आपके सामने पढ़कर भी सुना देता हूँ। और अगर किसी रावी में बिदअत कुबरा पाई जाए, जैसा कि कोई रावी गाली, रावजी और शिया हो और हज़रत शेखैन यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक को इनके मकाम से नीचे दिखाने की कोशिश करता हो, तो इनके रवायात काबिल कबूल नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने इस कबील के लोगों में किसी को सादिक और अमीन नहीं पाया, बल्कि झूठ, मुनाफकत और तकिया इनका ओढ़ना बिछोना है। तो ऐसे शख्स की रवायत क्यों कर कबूल की जा सकती है?
لہٰذا انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس طریقے سے اس کے جو راوی ہیں یعنی اس حدیث کو بیان کرنے والے اس قسم کے لوگ ہیں، لہٰذا یہ حدیث جھوٹی ہے، ایسی حدیث نہیں ہے۔ حدیث نمبر 4 ترجمہ کرتا ہوں، جو مسلمان اپنی بیوی سے صحبت کرے اور یہ نیت کرے کہ اگر اس صحبت سے حمل ٹھہر گیا تو اس کا نام محمد رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے۔ یہ کوئی حدیث کے طور پر یہ بات بھی مشہور ہے، اس کے بارے میں بھی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ لہٰذا اس چیز کو بھی کہ کوئی انسان اگر یہ کہتا ہے کہ میں اگر ایسا کروں گا محمد نام رکھنے کی نیت سے، اگر میں نے بیوی سے صحبت کی، اس سے حمل ٹھہر گیا تو اس سے بچہ ہی پیدا ہوگا، یہ حدیث نہیں ہے۔ حدیث نمبر 5 اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب کون ہے؟ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ زیادہ محبوب ہیں یا میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کو میں زیادہ محبوب ہوں کیونکہ آپ کو میرے پاس بھیجا جاتا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ زیادہ محبوب ہیں یا قرآن؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کو میں زیادہ محبوب ہوں کیونکہ قرآن مجید مجھ پر اتارا جاتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ زیادہ محبوب ہیں یا دین؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دین زیادہ محبوب ہے کیونکہ دین کی خاطر مجھے بھیجا گیا ہے اور دین کے لیے سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے تکالیف برداشت کی ہیں۔ تو یہ اس قسم کی حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے نا اللہ معاف کرے شاید کبھی میں نے بھی بیان کی ہو، اس کا مفہوم یہ اس سے ملتی جلتی بات بیان کی ہو، تو اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے نا بہت تلاش کی ہے تو یہ کہیں بھی کسی کتاب کے اندر ہمیں یہ حدیث نہیں ملی، یہ بات کسی بھی معتمد عالم دین سے نہ ہم نے کبھی سنی ہے اور نہ ہی کسی کتب احادیث جو مشہور احادیث ہیں ان کے اندر کہیں پر ہم نے اس قسم کی یہ کوئی بات ہم نے دیکھی ہو، یہ حدیث نہیں ہے، لہٰذا اس سے بھی بچا جائے۔ حدیث نمبر 6 حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے متعلق جو بات آتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اتنے بیمار ہو گئے تھے کہ ان کے جسم کے اوپر چھالے پڑ گئے تھے، اس پہ کیڑے پڑ گئے تھے، اور آگے یہ بھی بات بیان کی جاتی ہے کہ جب ان کے جسم سے کوئی کیڑا نیچے گرتا تو اس کو اٹھا کر واپس اپنے جسم کے اوپر رکھ دیا کرتے تھے۔ یہ اس قسم کی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری لگی تھی، تو اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ آگے چل کر یہ تفصیل کے ساتھ یہ بات لکھتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے کسی بھی نبی کو کوئی ایسی بیماری نہیں لگائی کہ جس کی وجہ سے لوگ ان سے نفرت کرنے لگ جائیں، ایسے کسی نبی کو کوئی بیماری نہیں لگی۔ تو ایوب علیہ السلام کے بارے میں، ان کی بیماری کے بارے میں جو یہ باتیں کی جاتی ہیں یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی جو وجاہت ہے، جو ان کو اللہ پاک نے جو خوبیاں عطا فرمائی ہیں، جو کہ نبوت کا خاصہ ہے، یہ اس کے منافی بات ہے، لہٰذا اس سے بچا جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ حدیث نمبر 7 یہ بھی ایک طویل حدیث ہے، میں آپ کو اس کا خلاصہ سنا دیتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے بد دعا کی، اللہ پاک نے ان کی ساری قوم کو تباہ برباد کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے نا حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا کہ آپ مٹی کے کھلونے بنائیں، انہوں نے کھلونے بنائے، مٹی کے کچھ برتن بنائے، برتن بنانے کے بعد اللہ پاک نے ان کو کہا ان کو توڑ دو، ان کو جب توڑ دیا نوح علیہ السلام نے، اللہ پاک نے پوچھا کہ نوح کیسا محسوس کرتے ہو؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا اللہ جی مجھے بہت دکھ ہو رہا، غم ہو رہا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، یہ برتن بنائے تھے اور آپ نے ان کے توڑنے کا حکم دے دیا۔ تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ مجھے بھی اپنے بندوں سے ایسی محبت تھی، آپ نے ان کی ہلاکت کے لیے بد دعا کی تو میں نے ان کو ایسا دعا کر دیا، میں نے ان کو یعنی کہ ہلاک کر دیا، تو مجھے بھی ایسا دکھ ہو رہا ہے۔ تو اس قسم کی حدیث بیان کی جاتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے بارے میں۔ تو اس کے بارے میں آگے چل کر آتا ہے کہ یہ حدیث بالکل غلط ہے، یہ اس قسم کی کوئی حدیث نہیں ہے، اور یہ بات آ کے انہوں نے تصریح سے یہ بات لکھی ہے کہ کسی نبی نے بھی اپنی ذاتی غصے کی وجہ سے اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ جتنے بھی نبی آیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کے اندر اپنی امت کی شفقت رکھا کرتے تھے، محبت رکھا کرتے تھے، ہر نبی اپنی امت کے لیے شفیق اور مہربان ہوا کرتا تھا۔ کبھی نبی نے یہ نہیں کہا اپنے غصے کی وجہ سے کہ اللہ جس نے مجھے تنگ کیا ہے لہٰذا اس کو آپ ہلاک کر دیں۔ اور نوح علیہ السلام کے متعلق تو قرآن کے اندر بھی آگے چل کر الفاظ آتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو یہ فرمایا تھا کہ اے نوح کہ اب تمہاری قوم میں سے کوئی انسان اور ایمان نہیں لائے گا الا یہ کہ جو پہلے ایمان لا چکے ہیں، یعنی جو 80 یا 82 لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ کوئی انسان اور ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ پاک نے تصریحاً نوح علیہ السلام کو یہ بات بیان کر دی، بتا دیا تھا کہ یہ اب جو باقی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے کافر ہی رہیں گے، اب ان کے مقدر کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا، صراحتاً تو بدوا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن ان کے لیے بدوا کرنے کا یہ اجازت مل گئی تھی کہ اب یہ لوگ کافر ہی ہیں، ان میں سے کوئی انسان مسلمان نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے نوح علیہ السلام نے بدوا کی تھی، یہ وجہ نہیں تھی کہ نوح علیہ السلام کو غصہ آ گیا تھا، تنگ ہو گئے تھے، اپنی قوم سے ناراض
ہو گئے تھے اور اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا. نہیں, یہ بات بالکل غلط ہے. لہٰذا اس بات کو نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ جو نبی ہیں ان کی شان کے خلاف یہ بات میں سمجھتا ہوں. کتاب کے اندر بھی یہ بات کافی تفصیل سے لکھی ہوئی ہے. تو یہ بات بیان نہیں کرنی چاہیے کہ حضور نے ایسا فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے یہ کیا تھا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے جو بدعا کی تھی وہ اللہ کے حکم سے کی تھی. صراحتاً تو حکم نہیں تھا لیکن اشارتاً حکم موجود تھا کہ یہ کافر لوگ ہی ہیں. اب یہ کافر لوگ جو ہے نا مسلمانوں کو ستاتے رہیں گے, ان کافروں میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا. اس وجہ سے نوح علیہ السلام نے بدعا کر دی تھی. حدیث نمبر 8, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, مشہور حدیث ہے کہ جب ان کے لیے آگ جلائی گئی تو اس میں آتا ہے کہ ایک تو ابابیل ہے جس نے پانی اپنے چونچ کے اندر پانی بھر کر لایا اور اس کے اوپر لا کر پھینکنے لگی آگ کے اوپر تاکہ یہ آگ بجھ جائے اور ابراہیم علیہ السلام بچ جائیں. اور ایک پرندہ ہے گرگٹ جس کو کہتے ہیں جو اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے. اس کے متعلق آتا ہے کہ یہ گرگٹ نے جو ہے انہوں نے اس نے آ کر اس کو تو پھونک ماری تھی تاکہ یہ آگ تیز ہو جائے. تو یہ حدیث اس ابابیل اور گرگٹ کے بارے میں, یہ دو جانور ہیں, ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیا تھا. تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. یہاں ابابیل کا اور گرگٹ کا کہیں تذکرہ نہیں آتا. ہاں ایک حدیث ہے جس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مینڈک جو ہوتی ہے, مینڈک ہے ہمارے امریکہ علاقے کے اندر تو بہت پایا جاتا ہے. مینڈک مشہور چیز ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھاتا رہا, مینڈک بجھاتا رہا. اور چپکلی بھی ہر گھر کے اندر موجود ہوتی ہے تقریباً. یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اور چپکلی اس آگ میں پھونک مارتی رہی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو مارنے سے منع فرمایا ہے اور چپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے. اصل حدیث یہ ہے کہ مینڈک نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنی چاہی تھی. حضور نے فرمایا کہ اس کو نہ مارو. اور چپکلی نے حضور پاک یعنی ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بھڑکانا چاہتا, پھونک ماری تھی. تو اس کے متعلق آتا مارو. چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے جو چپکلی کو دیکھ لے اگر وہ ایک ہی ضرب سے اس کو مار دے تو اللہ پاک اس کو 40 نیکی عطا فرماتا ہے. اور اگر وہ 2 ضربوں میں ایک سے زیادہ ضرب کے اندر مارے گا تو اس کو 20 نیکیاں ملیں گی. تو چپکلی کو مارنے کا حکم ہے. اصل بات یہ ہے. یہ ایک حدیث نمبر 9, حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بوڑھیا عورت, یہودی عورت تھی, مکہ کے اندر وہ سامان اٹھا کر لے جا رہی تھی. حضور نے دیکھا اس کا سامان اٹھا کر کسی دوسری بستی میں چھوڑا ہے. اور وہ عورت اس لیے وہ اپنا علاقہ چھوڑنا چاہتی تھی کہ تاکہ یہ یہاں پر ایک انسان آیا ہے جو جادوگر کے نام سے مشہور ہے, لوگ اپنا دین چھوڑ کر اس کے دین کے اندر چلے جاتے ہیں, اس کا نام محمد ہے. یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور اس کے اندر نظم بھی بنی ہوئی ہے. میں نے خود کئی مرتبہ سنی ہے. نعتیہ انداز سے نظم بھی بنی ہوئی موجود ہے, قوالی بھی موجود ہے. تو یہ بات کہی جاتی ہے. تو اس کے متعلق بھی آگے چل کر آتا ہے کہ یہ حدیث کسی جگہ موجود نہیں ہے. یہ ایک من گھڑت قصہ ہے اور لوگوں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہے. اور عقلی طور پر بھی انہوں نے آگے چل کر لکھا کہ یہ بات کہاں کی مشہور ہے, مکہ کی مشہور ہے. اور مکہ کے اندر تو یہودی تھے ہی نہیں. یہودی عورت وہاں سے کہاں سے آ گئی؟ وہاں تو مشرکین رہا کر بت پرست تھے. یہودی جو تھے وہ مدینے کے اندر تھے. جب حضور پاک علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر گئے تو وہاں پر جا کر جو یہودی ہے ان سے ان کا واسطہ پڑا تھا. مکہ کے اندر یہودی نہیں تھے. لہٰذا یہ حدیث بھی بالکل غلط ہے کہ حضور نے کوئی ایسی بات بیان کی ہو یا حضور علیہ السلام کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہو. اس کو بیان کرنے سے بھی احتراز کیا جائے. آخری نمبر پر میں آپ کو ایک 10 نمبر حدیث سنا دیتا ہوں, اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں. کافی لمبی بات ہو چکی ہے. ابو جہل کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ابو جہل کو 100 مرتبہ 200 مرتبہ پتہ نہیں بہت سارے الفاظ آتے ہیں, تعداد آتی ہے کہ اتنی مرتبہ جا کر دین کی دعوت دی ہے. اور ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ سخت اندھیری رات تھی. ابو جہل کے گھر کا دروازہ کسی نے کھٹکایا. ابو جہل نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس وقت جو انسان آیا ہوگا وہ بہت ہی زیادہ ضرورت مند ہوگا, لہٰذا جو حاجت رکھے گا میں اس کی حاجت کو پورا کروں گا. جب ابو جہل نے اپنا دروازہ کھولا تو سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے. تو ابو جہل نے پوچھا بھتیجے کیسے آئے ہو؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں یہ دین کی دعوت لے کر آیا ہوں. ابو جہل نے یہ بات سن کر زور سے دروازہ بند کر دیا. یہ حدیث بیان کی جاتی ہے, ہمارے تبلیغی حضرات بھی بیان کرتے ہیں, ہو سکتا ہے اللہ معاف کر کے میں نے بھی کبھی اس کو بیان کیا ہو. تو اس کے متعلق بھی آتا ہے کہ یہ حدیث کوئی بھی نہیں ہے. نہ کسی جگہ یہ تعداد آتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام اتنی مرتبہ ابو جہل کے پاس گئے. ہزاروں مرتبہ گئے ہوں گے, سینکڑوں مرتبہ گئے ہوں گے, لیکن تعداد کسی جگہ کسی حدیث کے اندر نہیں آتی کہ اتنی مرتبہ حضور گئے ہیں. یہ بات بھی غلط ہے, یہ حدیث نہیں ہے. اور یہ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یہ بھی بالکل غلط ہے. ایسا کوئی کسی قسم کا ایسا واقعہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایسا کیا ہو. اور اسی طریقے سے حضور پاک علیہ السلام ابو جہل کے پاس گئے اور یہ واقعہ پیش آیا, یہ بھی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ یہ بھی روایت بیان کی جاتی ہے, حدیث نمبر 11 میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ صحابہ نے دیکھا کہ ایک آندھی ہے,
आंधी आ रही है और आसमान पर जो बिजली चमकती है ना, बिजली चमकी तो किसी ने देखा कि कोई इंसान पहाड़ से नीचे उतर कर आ रहा है। साहबा खड़े हो गए, जब वो इंसान नज़दीक आया देखा तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम थे। उनसे पूछा, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप, हमारे माँ बाप पर कुर्बान, आप इस वक्त कहाँ थे, इतनी अंधेरी रात किस तरफ गए थे? तो हुजूर ने फरमाया था कि इस पहाड़ के दूसरी तरफ एक काफिला ठहरा हुआ है, मैं उनको दावत देने के लिए गया था, मुझे खतरा हुआ कि कहीं वो चले ना जाएं, तो इसलिए मैं उनके पास गया। तो ये वाक़या भी बयान किया जाता है, ये हमारे तबलीगी भाई भी इसको बयान करते रहते हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये भी कोई हदीस नहीं है, किसी जगह ये वाक़या हदीस के अंदर नहीं आता, ये भी लोगों का बनाया हुआ वाक़या है, इसको भी हदीस कहकर बयान न किया जाए। ये मैंने हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में 11 अहादीस आपके सामने रखी हैं, 11 हदीसें जो कि हदीस के नाम से मशहूर हैं, लेकिन ये अहादीस नहीं है। आप ये मेरी वीडियो सुनकर अगर इनमें से किसी चीज़ को आप हदीस कहते हैं, या आपके सामने अगर इनमें से किसी चीज़ को कोई हदीस कहे तो उसको मना कर दें कि यह हदीस नहीं है। ऐसा ना हो कि हमारा नाम उन लोगों के नाम पर लिखा जाए, उन लोगों के फहरिस्त में आ जाए जिन्होंने अपनी बातों को हुजूर की तरफ मंसूब कर दिया हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।